حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ کہا کہ اللہ کے رسول آپ پہ تو بڑھاپا آ گیا. آپ نے فرمایا کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. سورہ ہود کی کون سی آیت ہے جس نے بوڑھا کر دیا؟ فرمایا کہ قل آمنت باللہ ثم استقم. چھوٹی سی آیت ہے، مختصر سی آیت ہے، بظاہر اس میں کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جب تم کہو آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر استقامت دکھاؤ. فرمایا کہ استقامت سب سے مشکل کام ہے. اتنا مشکل حکم مجھے دیا گیا ہے کہ اس حکم کو سوچ کر میں بوڑھا ہو گیا ہوں کہ اللہ کے دین پر اور اس کلمے پر میں کیسے استقامت سے رہ سکتا ہوں. تو فرمایا کہ یہ آیت اس نے بوڑھا کر دیا. ثم استقم، استقامت بہت بڑا کام ہے، بہت مشکل کام ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک شخص ان کی بزرگی سن کر آیا اور کافی زمانہ ان کے پاس گزارا. جاتے ہوئے کہنے لگا کہ میں نے تو آپ سے بڑی عقیدت رکھتے ہوئے آپ کے پاس آیا تھا اور میرا یہ خیال تھا کہ آپ کی بڑی کرامتیں ہوں گی، لیکن اتنے عرصے میں نے آپ کی کوئی ایک کرامت بھی نہیں دیکھی، ایک کرامت بھی نہیں دیکھی. تو انہوں نے فرمایا، یعنی اس نے کہا کہ کیا بزرگی ہے جس کے اندر کوئی کرامت ہی نہ ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اتنے عرصے میں تم نے میرا کوئی ایک کام بھی شریعت کے خلاف، سنت کے خلاف دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں. فرمایا کہ اس سے بڑی کرامت کیا ہوگی؟ اصل کرامت یہ ہے، شریعت پر عمل کرنا سب سے بڑی کرامت ہے. استقامت، یہی استقامت ہے، اس کو استقامت کہتے ہیں کہ انسان کا کوئی قدم بھی شریعت کے خلاف، سنت کے خلاف نہ اٹھے. بہت مشکل کام ہے. کیوں؟ کیونکہ طرح جگہ جگہ سے آپ کو گناہ کی دعوت آتی ہے اور آپ اپنے آپ کو بچاتے ہیں، گناہ سے بچاتے ہیں. تو یہی تو کمال ہے. ورنہ تو آپ یہ کہیں کہ کوئی آدمی وہ اپنے اشارے سے کسی کو گرا دیتا ہے تو یہ تو کافر بھی کر سکتا ہے. ایک تبلیغی جماعت جاپان میں گئی تو کسی نے کہا وہ سامنے غار ہے، اس میں جا ایک بابا ہے، عجیب سی کرتب دکھاتا ہے. وہ جماعت والے وہاں پر گئے تو وہاں دیکھا ایک بابا تھا. بابا نے کہا، آپ سے انہوں نے بات کی، ترجمان سے بات کی ہوگی، تو پوچھا کہ بھئی کیا ہے؟ اس نے کہا میں تمہیں اپنے کمال دکھاتا ہوں. ہم لوگ اس کو کرامت کہہ سکتے ہیں. اس نے کہا تم میں جو سب سے طاقتور شخص ہے نا، میرے سامنے کھڑا ہو جائے. وہ کھڑا ہو گیا. اس بابا نے ایسے اشارہ کیا، گر گیا، صرف اشارے سے گر گیا. اب بتائیں کہ وہ جاپانی شخص جو مسلمان بھی نہیں ہے، پتہ اللہ کو ہی مانتا تھا یا نہیں، بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا تھا، بدھسٹ ہوگا یا کوئی اور اس قسم کے شنتو اور پنی کنفیوشیس، مختلف قسم کے مذہب ہیں نا جاپان میں، ان کے آپ ماننے والا، لیکن وہ ایسا کمال، ایسا کرتب دکھا رہا ہے. اب ہمارے یہاں پر کوئی آ جائے اور ایک جو ہے نا اپنا اشتہار لگا دے کہ بھئی میں تمہیں کمال کرتب دکھاتا ہوں، آ جاؤ بھئی. اب لوگ گئے، اس نے منتر پڑھ کے دوسرے بندے کو گرا دیا تو لوگ تو اس کو معلوم نہیں کہ جنید بغدادی سمجھیں گے. حالانکہ ایک وہ کام جو کافر بھی کر سکتا ہے، ہمارے یہاں پر ایسے کام کرنے والے کو لوگ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں. چاہے وہ کتنا گندا پلید ہو، ہر وقت ناپاک رہتا ہو، نماز ایک نہ پڑھتا ہو، لوگوں کے حقوق مارتا ہو، کتنا گندا انسان کیوں نہ ہو، لیکن بس ایک اس قسم کی کرامت دکھانا کافی ہے اس کے لیے. اس کے بعد دیکھو اس سے کتنے تعویذ بکتے ہیں، کتنے لوگ اس سے دعائیں کراتے ہیں، کتنے لوگ اس سے اپنے سر کے اوپر ہاتھ پھرواتے ہیں، کتنے لوگ اس سے وظیفے آ کے پوچھتے ہیں. بس ہمارے ہاں پر یہی ہے. یہ دجال ہوگا نا، دجال کے پیروکار بھی بہت بڑی تعداد میں ہوں گے. اور حدیث میں آتا ہے کہ دجال کے پیروکاروں میں زیادہ تر عورتیں ہوں گی. آپ دیکھیں یہ جتنے بھی اس قسم کے فٹ پاتیاں بیٹھے ہوئے ہیں نا عامل، جو عجیب عجیب سے کمال کرتب بھی دکھاتے ہیں اور ان کے تعویذوں میں بھی اثر ہوتا ہے، تو ان کے پاس عورتیں پہنچ جاتی ہیں. مزار اور بازار عورتوں سے بھرے ہوئے ہیں. بازاروں کو بھی آباد کرنے والی عورتیں ہیں، مزاروں کو بھی آباد کرنے والی عورتیں ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے عقیدے بہت کمزور ہوتے ہیں. تھوڑا سا کچھ دیکھ لیا فوراً معتقد بن جاتے ہیں کہ اس سے بڑا پہنچا ہوا کوئی بزرگ ہے ہی نہیں. بے شک شراب کے نشے میں کیوں نہ ہو، بے شک روزانہ رات کو زنا کر کے آتا ہو، لیکن اس سے بڑا کوئی بزرگ نہیں ہے. تو یہ بزرگی کا معیار ہے ہمارے یہاں پر کہ وہ بڑا کمال کرتب دکھا دے، کوئی کرامت دکھا دے. تو یہ کرامت نہیں، جادو ہے.